بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے۔ آپ نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبرائیل امین ایک خچر پر سوار امامہ باندھے ہوئے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اتار دیے۔ جبرائیل امین نے کہا، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بنو قریظہ کی طرف جا رہا ہوں اور ان کو جا کر متزلزل کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین پہلے سے معاہدہ تھا۔ قریش 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ اللہ عز و جل نے جب احزاب کو شکست دی تو بنو قریظہ قلعوں میں گھس گئے۔ جبرائیل امین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خیال نہ کریں، روانہ ہو جائیں، میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل کی سواری کوچہ بنی غنم میں جا رہی تھی، ایسا غبار اٹھا، مٹی کا ایسا غبار اٹھا جیسا میں نے آج تک میری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین تو روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنو قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ راستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہونے لگا، بعض نے کہا ہم پہنچ کر پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد از جلد بنو قریظہ پہنچ جائیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رایت اسلام دے کر روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفسہ نفیس روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ 25 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا۔ اسی اثناء میں ان کے سردار قعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا، میں 3 باتیں تم پر پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو بھی چاہو اختیار کر لو تاکہ یہ مصیبت سے نجات مل جائے۔ سب سے پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کے تابع ہو جاؤ، ان کے پیروکار بن جاؤ، کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ یہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے نبی اور رسول ہیں، اور تحقیق بھی یہی ہے، یہی نبی ہیں جن کو تم نے توریت میں لکھا پایا تھا۔ اگر ایمان لے آؤ گے تمہاری جان، بچے، مال، مویشی، عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گی۔ بنو قریظہ نے کہا، ہم کو یہ منظور نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ کعب نے کہا، ٹھیک ہے، یہ منظور نہیں تو دوسری بات پیش کرتا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو نہ قتل کر دو تاکہ تم بے فکر ہو کے لڑو، پوری ہمت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرو۔ اگر ناکام رہے نا تو تمہیں بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں، بچے بھی مل جائیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا، بلا وجہ ایویں ہم عورتوں اور بچوں کو اپنے قتل کر دے، زندگی کا کوئی مزہ ہے بھلا ان کے بغیر؟ کعب نے کہا، اچھا اب تمہیں میری یہ بات بھی منظور نہیں نا تو میری تیسری بات مان لو۔ آج ہفتے کا دن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہیں، کیونکہ ہفتے کے دن یہود کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ ہماری جانب سے یہ دن یہودیوں کے دن نزدیک محترم ہے نا، اس میں لیے وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے نفع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، فوراً ان پر شب خون مار دو۔ بنو قریظہ نے کہا، اے غافل، تجھ کو معلوم ہے نا ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں نے اس دن کی بے حرمتی کی تھی نا، آج بھی وہ بندر اور سور ہیں، تو ہم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، ہم تیری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ الغرض بنو قریظہ نے کعب کی ایک بات نہیں مانی۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بنو قریظہ کے ساتھ ان کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے ان کو یہ امید تھی کہ شاید اس آڑے وقت میں یہ کام آ جائیں، ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ اسی بنا پہ بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ ابو لبابہ کو دیکھ کر سب جمع ہو گئے، بچے اور عورتیں ان کو دیکھ کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر نہ ابو لبابہ کا دل بھر آیا۔ بنو قریظہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بہتر ہے، لیکن حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اگر ذبح کیے جاؤ گے، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ارادہ تمہاری طرف نہ قتل کرنے کا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ کیا کہا ہے ابو لبابہ نے ان کو حلق کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے انہوں نے کہا ہاں بہتر ہے کہ تم مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کیا کیا، حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا تم ذبح کیے جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ نہ تمہارے قتل کا ہے۔ بس ابو لبابہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے نہ تھے، فوراً تنبہ ہوا، فوراً یعنی کہ خیال آیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے ساتھ تو خیانت کر لی۔ سیدھا وہاں مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے رسیوں سے باندھ لیا، قسم کھا لی جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں نہ کریں گے اس وقت تک میں اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ بنو قریظہ میں کبھی قدم بھی نہیں رکھوں گا، جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی وہاں پہ بھی نہیں جاؤں گا، اس کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا نا تو میں اس کے لیے استغفار کر لیتا، لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ عز و جل اس پر توبہ نہ نازل فرمائے، میں نہیں جاؤں گا۔ بالآخر مجبور ہو کر بنو قریظہ اس پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ جس طرح بنو خزرج اور بنو نذیر کے دونوں کے آپس میں نا دوستانہ تعلقات تھے نا، اسی طرح اوس اور بنو قریظہ کے بھی تھے۔ اس لیے اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ خزرج کے التماس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ فرمایا تھا نا، اسی طرح کا معاملہ ہماری استدعا پر بنو قریظہ کے ساتھ بھی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں، تمہارا فیصلہ تم ہی میں سے، تمہاری جماعت، تمہارے قبیلے میں سے ایک شخص کرے۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دے نا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اب سعد بن معاذ تو جنگ خندق میں بہت شدید زخمی ہوئے تھے، وہ تو ادھر ہی مسجد نبی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خیمہ وہیں لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی رہیں اور سب لوگ ان کی عیادت کر سکیں۔ اب ان کو بلانا ضروری تھا، ایک آدمی بھیجا ان کو سواری کے لیے گھوڑا بھیجا، وہ سوار ہوئے، بڑی مشکل سے ان کو پہنچے یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو، یعنی کہ اٹھو، تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے، تم اٹھو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتارا گیا انہیں اور بٹھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ان لوگوں نے فیصلہ سعد تمہارے پہ چھوڑا ہے، سعد نے عرض کیا میں ان کی بابت سے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں لڑنے والے، ان میں سے جو لڑنے والے ہیں نا تمام مرد، انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ عورتیں اور بچے ہیں ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے، ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سعد تو نے اللہ کے حکم کے مطابق